أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی ازواج مطہرات کو فرما دیں، وبناتک، اور آپ اپنی سگی بیٹیوں کو فرما دیں، ونساء المؤمنین، اور آپ مومنین کی عورتوں کو فرما دیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، جب گھر سے باہر نکلیں تو اپنے آپ کو حیا کی چادر میں لپیٹ کے نکلیں۔ جب گھر سے باہر نکلیں تو با پردہ ہو کر اور حیا کی چادر میں لپٹ کر کے جائیں۔ اب غور کیجئے، اللہ نے ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنی ازواج مطہرات، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ایک نہیں تھی، کئی تھی، اور وہ بناتک کا جمع کا صیغہ ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محض ایک بیٹی نہیں تھی، کئی بیٹیاں تھیں۔ اور وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کی عورتوں کو کہہ دیجئے۔ یہ عربی کا اسلوب ہے کہ درمیان میں واو آ جائے تو پہلے بھی جمع کا صیغہ ہونا چاہیے اور بعد میں بھی جمع کا صیغہ ہونا چاہیے۔ تو یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، واو آ گیا، ونساء المؤمنین، پھر بھی واو آ گیا، تو اس واو سے پہلے بھی جمع کا صیغہ ہے، پھر دوسری واو کے بعد بھی جمع کا صیغہ ہے، تو پتہ چلا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جمع تھی، کئی تھی، تو اسی طرح مومنین کی عورتیں بھی کئی ہیں، تو پتہ چلا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی بیٹیاں بھی ایک نہیں ہیں، کئی ہیں، اور وہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ہی بیٹیاں ہیں۔ اس میں جو مقام اور مرتبہ، بلندی، رفعت اور فضیلت، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو یہ مرتبہ ملنے لگا اور اس مرتبے کے فضائل کے درجات حاصل ہونے لگے، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی حیات تھی اور باقی بیٹیوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس لیے فرمایا، فاطمۃ بضعۃ منی، فرمایا لوگو، فاطمہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہیں، فاطمہ میرے وجود کا وہ حصہ ہیں کہ یہ ہر حصے پر وجود کو تکلیف نہیں ہوتی، مخصوص حصے ہیں جس پر وجود کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو حبیب نے فرمایا یہ محض انگلی کا پورا نہیں سمجھ لینا، محض وجود کا کوئی ہلکا حصہ نہیں سمجھ لینا، یہ میرا دل ہے کہ دل کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے وجود کو تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا عائشہ خاتون جنت، سیدۃ نساء العالمین اور سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میری ایسی بیٹی ہیں، جب ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو محمد کے پورے وجود کو تکلیف ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ما رأیت افضل من فاطمہ غیر ابیہا، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں، اہل بیت اطہار میں، ہاشمی گھرانے میں، اہل بیت اطہار میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، میرے جملے یاد رکھیے گا، ہاشمی گھرانے میں نبی کے اہل بیت اطہار میں، فرمایا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا بڑا مرتبہ تھا اور اونچا مرتبہ تھا اور بڑی شان والی تھی تو حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔
میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا یا فاطمہ تو ان اللہ یغضب لغضبک کی، فرمایا عائشہ، فرمایا اے خاتون جنت، مخدومہ کائنات اور جان احمد رضی اللہ عنہا علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق میرے حبیب نے فرمایا اے فاطمہ، اگر تو خوش ہوتی ہے تو رب خوش ہوتا ہے، اور تو ناراض ہوتی ہے تو رب ناراض ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اسی طرح کا جملہ ہے، اور حدیث پاک میں بھی اسی طرح کا جملہ ہے۔ فرمایا اگر محمد خوش ہو جائے تو رب خوش ہو جاتا ہے، اور محمد کی ذات ناراض ہو جائے تو رب ناراض ہو جاتا ہے۔ میرے حبیب نے فرمایا اے خاتون جنت مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، تیرا مرتبہ بھی ایسا ہے، تو خوش ہو جائے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے، اور تو ناراض ہو جائے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لاڈلی کے کئی نام جو ہے حدیث پاک میں موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کا نام فاطمہ رکھا، بما سماہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام فاطمہ رکھا۔ سماہ فاطمہ بالہام من اللہ، اللہ کی طرف سے الہام ہوا، اللہ کی طرف سے قلب محمد میں یہ بات ڈالی گئی، آپ کی یہ جو بیٹی پیدا ہو رہی ہے اس کا نام فاطمہ رکھنا ہے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا لأن اللہ فاطمہ عن النار، فرمایا فاطمہ اسے کہتے ہیں جس کو اللہ نے آگ سے بچانا ہوتا ہے، جہنم سے بچانا ہوتا ہے، عذابوں سے بچانا ہوتا ہے، اس کا نام فاطمہ رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال انما سمیت فاطمہ، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم نے مجھ سے پوچھا نہیں ہے، میں نے اپنے اس لاڈلی کا نام، اس مخدومہ کائنات کا نام، اس اپنے بدعا کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ فرمایا لئن اللہ فطمہا وحجبہا عن النار، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے آگ سے بھی اس کو دور رکھا ہے، اور آگ سے بچانے کے لیے اللہ نے کئی حجابات ڈالے ہوئے ہیں میری بیٹی کے درمیان اور آگ کے درمیان، اسی لیے میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب آپ کا نام فاطمہ رکھا رضی اللہ تعالی عنہ، ایک اور جگہ حضور نے فرمایا انما سمیت فاطمہ، تو بلکہ علماء فرماتے ہیں لوگوں آپ کو پتہ ہے کہ فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا ہے؟ فرماتے ہیں لأن اللہ قد فطمہا وذریتہا عن النار یوم القیامہ، فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اولاد فاطمہ کو بھی، ذریت فاطمہ کو بھی، اور خاندان فاطمہ کو بھی، اور فاطمہ سے محبت کرنے والے کو بھی اللہ جنت میں داخل کرے گا، جہنم میں نہیں بھیجے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا لما سمیت بالزہرا، اس کا نام سیدۃ الزہرا، زہرا بطول دو نام ہیں، زہرا بطول فاطمہ، تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے اس کا نام زہرا کیوں رکھا؟ علماء فرماتے ہیں لأنہا زہرۃ المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ مخدومہ کائنات سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زہر تھی، زہرا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں السراج، اس کا معنی سراج ہے، اول قمر، اس کا نام قمر چاند ہے، اول وجہ تلعلع اضاء، یا اس چہروں کو کہتے ہیں جو ہمیشہ چمکتا رہے۔ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کا نام زہرا اس لیے رکھا کہ جیسے سورج چمکتا ہے
نبی کی لاڈلی ایسی روشن تھی جیسے قمر کی چاندنی بڑی میٹھی ہوتی ہے، نبی کی لاڈلی کا حسن اتنی خوبصورت تھا، اور فرمایا جیسے روشن چہرے ہوتے ہیں نبی کی لاڈلی کا چہرہ ایسے چمکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ علماء نے لکھا ہے الزہرۃ الحسن والرونق والبیاض الجمیل، فرماتے ہیں سراپا حسن کو زہرا کہتے ہیں اور سراپا خوبصورت کو زہرا کہتے ہیں اور سراپا بارونق کو زہرا کہتے ہیں۔ فرمائے ہیں یہ عربی میں 3 معنی ہیں۔ اگر سراپا خوبصورت وجود دیکھنا ہو تو پھر خاتون جنت سے بڑھ کر کے کوئی سراپا خوبصورت وجود نہیں تھا، اور سراپا بارونق وجود دیکھنا ہو تو خاتون جنت سے بڑھ کر کے کوئی نہیں تھا، اور کوئی سراپا حسین و جمیل دیکھنا ہو تو پھر خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کے کوئی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے جب صحابیات سے پوچھا گیا کہ آپ ذرا بتائیں کہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کیسی تھی، وہ فرماتی ہیں کانت کالقمر لیلۃ البدر، فرماتی ہیں جیسے 14ویں کی رات کا چاند چمکتا ہے، وہ نرالا لگ رہا ہوتا ہے، انوکھا لگ رہا ہوتا ہے، بے مثال لگ رہا ہوتا ہے۔ نبی کی لاڈلی پورے عرب میں نرالی نظر آتی تھی، بے مثال نظر آتی تھی، حسین و جمیل نظر آتی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں لہا شعر اسود من اشد الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شبہن، فرماتے ہیں اگر آپ عرب میں نبی کے نواسے بھی مصطفیٰ کے مشابہ تھے، حسنین کریمین بھی مصطفیٰ کے مشابہ تھے، اور سیدنا علی اکبر نبی حسین کا بیٹا یہ بھی مشابہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور کی سیرت میں، حضور کے چال میں، حضور کے ڈھال میں، حضور کے اخلاق میں، حضور کی وضع میں، حضور کی قطع میں اگر کوئی عرب میں اور نبی کے گھرانے سے کوئی مشابہ مصطفیٰ تھا تو مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ سیرت بھی مصطفیٰ سے ملتی تھی، صورت بھی مصطفیٰ سے ملتی تھی، سخا بھی مصطفیٰ سے ملتی تھی، ادا بھی مصطفیٰ سے ملتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے امام فرماتے ہیں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم۔